بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ وفي رواية قال وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ قبروں کو پختہ کیا جائے، اور اس بات سے کہ قبروں پر لکھا جائے، اور اس بات سے کہ قبروں کو روندا جائے، اور دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اس بات سے بھی منع فرمایا کہ قبروں پر عمارت بنائی جائے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ قبر پر بیٹھا جائے۔ مسلمان آدمی کا احترام جیسے زندگی میں ہے ایسے ہی مرنے کے بعد بھی شریعت نے اس کا احترام رکھا ہے۔ مرنے کے بعد روح تو نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کا جسم جسے ہم لاش کہتے ہیں اس کا احترام ضروری ہے۔ اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، پھر اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جایا جاتا ہے، پھر قبر بنائی جاتی ہے۔ یہ سب اس کا احترام ہے۔ یہ مسلمان کا ایک حق ہے، جنازہ پڑھنا، غسل، کفن، دفن، قبر میں دفن کرنا اس کو۔ تو یہ احترام یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد جو اس کی قبر ہے اس کا بھی احترام شریعت نے رکھا ہے۔ لیکن احترام کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ شریعت نے خود اس کی تحدید اور حد بندی کر دی کہ یہ احترام ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں جو آج کی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے متعلق چند ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت تو یہ فرمائی کہ قبر کو پختہ نہ کیا جائے، کچی رہنی چاہیے، اور اس کا جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوہان نما، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح ہو، اور اس کا جو اونچائی ہے وہ 1 بالش تقریباً کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھیجا مختلف علاقوں کی طرف کہ جاؤ اور وہاں جا کر جو قبریں ہیں ان کو 1 بالشت کے برابر کر دو، یہ جو بہت زیادہ اونچی ہیں ان کو کم کرو، نیچا کرو، زمین کے قریب 1 بالشت تک اس کا نشان ہونا چاہیے۔ بالکل ختم کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، قبر رہنی چاہیے، اس کا نشان رہنا چاہیے، لیکن 1 بالشت تک اور کچی ہو۔ اس کے اوپر کوئی گارے کی مٹی کی لپائی کرنا چاہیں تو وہ گنجائش ہے، جس سے کچھ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بالکل اس کو پختہ کر دینا، ڈھانپ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ قبر پر لکھنے سے منع فرمایا، قرآن پاک کی آیت لکھنا یا کوئی شعر لکھنا یا کوئی ایسی چیز لکھنا، کیونکہ یہ جگہ احترام کی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانور بھی آتے ہیں، مٹی بھی پڑتی ہے اور سب چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اتنی گنجائش ہے کہ قبر سے تھوڑا ہٹ کر، سر سے تھوڑا ہٹ کر کتبہ لگا دیا جائے، وہاں میت کا نام لکھ دیا جائے، تاریخ وفات، ولادت لکھ دی جائے، اس کے علاوہ وہاں زیادہ تحریر نہ لکھی جائے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ وہ انتوتا، قبروں کو روندنا بھی منع ہے، یعنی اوپر سے پھلانگتے رہنا یا بلا مجبوری، چلو کوئی بھی مجبوری ہے کہیں آگے نکلنا ہے
تو اس سے قبروں کی بعض دفعہ وضع ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سے تو قبر کو پھلانگنا پڑتا ہے، وہ تو عذر ہے۔ بلا عذر خواہ مخواہ میں قبر کو روندنا یا اس کو پھاندنا نہیں چاہیے، یہ اس کی بے اکرامی اور بے احترامی ہے۔ اور چوتھی چیز جو فرمائی وہ یہ ہے وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، قبر پر عمارت بنانا، چاہے وہ کوئی گنبد ہو چاہے کوئی ایسی چیز ہو، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور یہ کہ قبر پر بیٹھا جائے، یعنی ایک آدمی قبر کو ایسے نشست بنا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے یا اس کو ٹیک لگا کر اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ باقی رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ پاک کا گنبد ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قبر پر عمارت نہیں بنائی گئی، بلکہ قبر خود عمارت کے اندر آئی ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کو یہ سوال سامنے آیا کہ آپ کی تدفین کہاں ہوگی، کیونکہ جنت البقیع میں عام طور سے تدفین ہوتی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے، ان کی قبر پھر ان کا جسم لے کر دوسری جگہ نہیں جایا جاتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہوا وہ حجرہ مبارکہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اسی کے اندر آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ تو یہ قبر کے اندر، قبر جو ہے خود عمارت کے اندر آئی ہے۔ پھر بعد میں اسی کی مضبوطی کے لیے ادوار میں، تاریخی ادوار میں یہ بات معروف ہے کہ یہ گنبد کی صورت بنی، ورنہ یہ گنبد از خود قبر پر الگ سے بنایا نہیں گیا کہ قبر اوپن ہو اور اوپر گنبد بنایا گیا، اس لیے یہ اس سے مستثنا ہے، باقی قبروں کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔